بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم۔ سونے کے متعلق آداب کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں سونے سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے مذاکرے کے طور پر آئیں۔ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین موقع دیا کہ ہم بآسانی اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنتوں کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام دوستوں سے یہ امید ہے کہ اب تک ہمارے سامنے جن سنتوں کا مذاکرہ ہوا، عملی طور پر الحمدللہ اکثروں نے اپنے سونے کے طریقوں کو، جو اب تک سنت سے بہت دور تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنتوں کے مطابق سونے کا معمول بہت سارے دوستوں نے اپنا لیا۔ تو دوستو، سونے کے آداب کا سلسلہ شروع ہے۔ سونے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ رات سونے سے پہلے اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے بالکل صاف کر لے، تمام دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے۔ جب بندہ رات سونے لگے نا تو اپنا یہ معمول بنائے، اللہ دن بھر میں میرا جن لوگوں سے تعلق رہا، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے گھر والے ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے معاشی زندگی کے اعتبار سے جن لوگوں سے تعلق ہو، اللہ اگر میرے دل کو کسی بھی فرد کے جانب سے ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچی ہو، اللہ میں اپنے اس بھائی کو آپ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ ایک چیز یہ ہوئی، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، تو دوستو یہ بھی سنت ہے کہ بندہ اپنے دل کو تمام دنیا والوں کے لیے صاف کر کر سوئے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، حضرت انس اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اگر تو صبح اور شام اس حال میں گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ اپنے دل کو دوسروں کے اعتبار سے صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے دوستو، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جب انسان ان گناہوں کو کرتا ہے تو اس گناہ کو بہت سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ کسی کی غیبت کرنا اور کسی پر بہتان لگانا، کسی کی چغلی کرنا اور زنا کرنا، چوری کرنا، بہت سارے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسے دیکھ سکیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتے جانتے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے،
وہ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جن گناہوں کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے نہیں بچاتے جو گناہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے دل کی ایک ایک بات کو، ہمارے دل سے گزرنے والے ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتے ہیں۔ تو انہی گناہوں میں یہ گناہ ہے حسد والا۔ تو مومن کو چاہیے کہ جب وہ رات سوئے تو اپنے دل کو کینہ سے، حسد سے، ہر کسی کے لیے صاف کر کے سوئے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک ادب اور سنت یہ بھی ہے کہ بندہ جب رات سونے لگے نا تو رات سونے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ تہجد کی نیت کر کے سوئے، تہجد کی نیت کر کے سوئے۔ دوستو، یہ نیت کرنا، نیت کے ذریعے سے بندہ اتنے بڑے بڑے نیکیاں کما سکتا ہے، ہماری عقل حیران ہو جائے گی۔ یہ نیت کرنا، یہ بھی مشائخ کی صحبت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ جب رات کو سویا کرو تو تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، اس لیے کہ اگر بندے نے تہجد کی نیت کی اور خدا نخواستہ اس کی آنکھ کھل نہ پائی، لیکن اس کی اپنی نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسے تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ برکت ہے نیت کی۔ ایک نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں ایسا قیمتی تحفہ دیا، جس قیمتی تحفے کے بدولت ہم لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اس گنہگار کو ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم مجھ گنہگار پر بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ گنہگار بندہ محمد ایاز ان کے سر پر تیل لگا کر مالش کر رہا تھا۔ تو جب حضرت نے مجھے پوچھا کہ بیٹا ایاز، تم مالش تو کر رہے ہو لیکن تم نے نیت کیا کی؟ اللہ اکبر! میں حیران، یا اللہ، کیا سر کو مالش کرنے کی بھی کوئی نیت ہوا کرتی ہے؟ پھر حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے، ہمارے اکابر کے یہاں پر اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا، بلکہ مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نیت نہ کرنا، کچھ بھی نیت نہ کرنا بری نیت کرنے سے بدتر ہے۔ تو ہر چیز میں ہمیں نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت مفتی صاحب مسکرا کر فرمانے لگے، بیٹا یہ نیت کرو، تم میرے سر کو تیل لگا رہے ہو، میرے دماغ کو ٹھنڈک پہنچے گی، یہ نیت کرو کہ میں اپنے اس دماغ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنا سوچوں اور جتنا عملی طور پر کوشش کروں، بیٹا یہ نیت کرو کہ میں جو کچھ کروں گا اللہ تعالیٰ ان تمام کار خیر میں میرا بھی حصہ شامل فرمائے۔ دیکھیے دوستو، اکابر کے یہاں پر سنت سیکھنے کا موقع تو ملتا ہی ہے، ساتھ میں نیت کرنے کا طریقہ بھی ہمارے اکابر کے جوتیوں کے صدقے میں سیکھنے کو ملا کرتا ہے۔ تو ایک سنت ادب یہ بھی ہے کہ بندہ رات سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے سویا کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمائے تو بالیقین تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو جتنا منا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر مستقل وقت چاہیے بولنے کے لیے۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ بندہ داہنی کروٹ سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے
سونا بندے کے لیے بہت بڑی نعمت بنائی. اگر بندہ اپنے اس سونے کو سنت کے مطابق سوئے تو دوستو اس کا سونا بھی عبادت ہے. عام طور پر ہم سب چت سوتے ہیں یا پھر الگ الگ طریقے سے الگ الگ انداز سے سویا کرتے ہیں، لیکن داہنے کروٹ پر سونا یہ سنت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب سو تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جا. داہنی کروٹ پر سونے کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، دینی دنیاوی بہت سارے فائدے. لیکن ان تمام فائدوں میں آپ کو ایک فائدہ یہ بتلاؤں، جو بندہ داہنی کروٹ سونے کا معمول بناتا ہے اس بندے کو اپنی نیند پر کنٹرول ہو جاتا ہے. اور اگر بندے نے اپنے آپ کو داہنی کروٹ کے بجائے کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کی تو اتنی غفلت سوار ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ بندے کو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ اپنا بہت کچھ کھو جاتا ہے. ایک سنت یہ بھی ہے کہ چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر سونا. جب داہنے کروٹ سوئیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ سوئے دائیں کروٹ پر تو اس وقت اپنے چہرے کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ لے. دایاں ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے کے نیچے داہنی کروٹ پر سونا یہ بھی سنت ہے. افسوس کہ یہ سنت بھی آج ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوستو، جب ہم اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر داہنے ہاتھ کو چہرے کے نیچے رکھ کر سوئیں گے تو اس وقت ایک دعا بھی ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عندک عبادک، یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اس دعا کا یہ مطلب، جب بندہ رات کو سو رہا ہوتا ہے نا تو بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کا سونا اپنی زندگی میں آخری ہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دوبارہ اٹھ بھی سکتا ہے، اور کسی بندے کو گارنٹی نہیں ہوتی اپنی موت کی. اس اعتبار سے اس دعا کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو بڑی عجیب باتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. جو قیامت کے دن بندے کے لیے سب سے بڑے خسارے کی چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے. میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا جہنم کے عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جہنم کے عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا ہے، اللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ لائے کہ ہمارے سے ہمارا پیارا رب ناراض ہو چکا ہو، بلکہ ہم تو اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ مجھے تا موت اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ دعا کا معنی یہ، اللہم قنی عذابک، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا. اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے سونے کا، نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. سونے سے متعلق بہت ساری دعائیں منقول ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں خاص سونے کے متعلق جو مسنون دعائیں اور معمولات کتب احادیث میں موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر
تفصیلی مذاکرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب یہ سوچیں کہ رات کو سوتے وقت ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں؟ دیکھیں دوستو، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسی نعمت ہے کہ بندہ جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، بلکہ بندے کو کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس آیت میں اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سو کر۔ اور یاد رکھو دوستو، انسان اپنی زندگی میں اپنے جسم کے اعتبار سے یہی 3 طریقوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ یا تو انسان کھڑا رہے گا، یا تو انسان بیٹھے گا، یا تو انسان لیٹے گا۔ اس کے علاوہ انسان اپنے جسم سے کوئی اور چیز اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرے گا بھی تو وہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کے اندر ضرور داخل ہوگی، یا تو اس کا کھڑا ہونا، یا تو اس کا بیٹھنا، یا تو اس کا لیٹنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوصاف میں سے یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، حتیٰ کہ سونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو نیند نہ آنے تک بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرے۔ بہت سارے دوست و احباب یہ کہتے ہیں کہ رات میں نیند نہیں آتی، رات میں نیند نہیں آتی، بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنائیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کریں۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کا کبھی بھلا نہیں چاہتا، شیطان انسان کا کبھی بھلا نہیں چاہتا۔ صبح میں انسان اپنے اٹھنے کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ یہ فجر کی نماز نہ پڑھے، تہجد کو نہ اٹھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اس کے لیے اسے آرام کی نیند سے سلا دیتا ہے۔ تو دوستو، بالکل اسی طرح جب ہم رات کو سوئیں گے، اکثر رات کو سوتے وقت جب انسان کا دماغ خالی ہوتا ہے تو نیند نہ آنے کی بنیاد پر شیطان انسان کو گندے گندے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر گناہ کبیرہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، اور یہ ادب بھی ہے کہ بندہ نیند نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، بلکہ نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ان کے لیے سب سے بہترین نبوی نسخہ یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرے۔ کیوں؟ شیطان چاہتا یہ نہیں کہ بندے کو ثواب ملے، بندے کو بھلائی حاصل ہو۔ جب شیطان دیکھے گا کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، دوستو یقین مانیں کہ ایسے بندے کو شیطان لوری گا گا کر سلاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے، بعض دفعہ شادی شدہ حضرات اپنے بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو ہم بستری کے بعد، ملاقات کے بعد دونوں کو چاہیے کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ بندہ غسل کرے، سب سے بہتر یہی ہے کہ بندہ غسل کر کے سو جائے۔ لیکن اگر بندہ اسی حالت میں سونا چاہتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے جسم پر، اپنے شرمگاہ پر لگی ہوئی نجاست کو، گندگی کو، منی کو، ناپاکی کو دھو ڈالے اور وضو کر کے سوئے۔ بغیر وضو نہیں سونا چاہیے، بلکہ حالت جنابت میں سونا ہے تو پھر وضو کر کے سونا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب
حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور وضو کی طرح وضو کرتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے انسان پر احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اتنی قیمتی باتیں اندر کی بتلائیں۔ تو دوستو یہ بھی ایک ادب ہے کہ اگر حالت جنابت میں سونا ہو تو اپنے جسم پر لگی ناپاکی کو دھو کر اور وضو کر کے سونا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ بندہ جب سو جاتا ہے نا تو خواب دیکھتا ہے، تو جب بندہ خواب دیکھے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے خواب ان لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس فن کے ماہر ہوں۔ خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ بھی مستقل ایک موضوع ہے جس پر مفصل ایک مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ خواب سے متعلق بندے کو کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے، برے خواب ہو تو کیا ہو، اچھے خواب ہو تو کیا ہو، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی مجلس ہوگی۔ خواب کے سلسلے میں بس اتنا بتا دوں، خواب ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتا۔ خواب ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ بندہ خواب میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ وہ تو سمجھتا ہے کہ بس مجھ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس بندے کو اس کی لت لگ جاتی ہے کہ خواب کی تعبیر، وہ بندہ تو خود بھی پریشان ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علماء و مشائخ کو پریشان کر دیتا ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم، حضرت سراج الملت شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرماتے ہیں خواب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ اور ہمارے دادا شیخ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ اپنے کسی مرید کا اکثر خواب نہیں سنتے تھے۔ اور بڑے شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہمارے بزرگوں کے بزرگ مشائخ کے شیخ، وہ تو خاص اپنے مریدین کو ڈانٹا کرتے تھے جو خوابوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کیا کرو، اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گناہوں سے کتنا بچنا ہو رہا ہے، ترک معصیت، اتباع سنت، ان چیزوں کو لکھا کریں۔ خواب تو ہر کوئی دیکھا کرتا ہے، خواب حجت بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگ شیخ اول حضرت اقدس جناب قطب الدین ملا صاحب نور اللہ مرقدہ کا عجیب جملہ یاد آیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، جو لوگ سچے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے، جن کی زندگی اللہ رب العزت کی بندگی کی سچی ثبوت دیا کرتی ہے، یعنی جو لوگ سچے ہوا کرتے ہیں انہی لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جی، ایک ادب اور سنت یہ بھی ہے کہ آنکھ کھولنے پر مسواک کرنا چاہیے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسواک کا تعلق صرف وضو کے ساتھ ہے، نہیں دوستو، بلکہ مسواک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اتنا ضد کیا، خلاصہ حدیث کا، مسواک کرنے کے سلسلے میں اتنا ضد کیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہیں یہ چیز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ آج تو افسوس ہے کہ ہمارے جیب میں مسواک نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، 20 ہزار کے، 50 ہزار کے موبائل ضرور ہوں گے،
لیکن 10 روپے کا مسواک ہمارے جیبوں میں نہیں ہوا کرتا۔ مسواک کی بہت فضائل ہیں۔ ہمارے مابسا میں گوا میں ہونے والی مجلس میں ایک مستقل مذاکرہ مسواک پر ہوا تھا، وہ بیان یوٹیوب میں موجود ہیں، سننے والے سن سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے مسواک کی کیا کیا فوائد ہیں اس بیان کے اندر تفصیلی طور پر موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات میں بیدار ہوتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، مسواک کرنا یہ اہم سنت ہے۔ رات کو سو کر جب اٹھیں گے تب، کھانا کھانے سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے بہت سارے مواقع ہیں۔ انہی مواقع میں ایک موقع یہ بھی ہے کہ بندہ جب بھی اپنی آنکھ کھلے تو مسواک کرنا چاہیے۔ ایک سنت یہ بھی ہے، افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ وہی داہنے کروٹ پر نہیں سونا بلکہ اوندھے منہ سوتے ہیں، اوندھے منہ سوتے ہیں۔ دوستو یہ بہت غلط چیز ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جو اوندھے منہ سویا ہوا تھا، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس طرح سونے والے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا اکثر نوجوان طبقہ اگر میں 90% کہہ دوں تو اپنے بات میں غلو نہیں ہو سکتی۔ دوستو آج ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز بہت بری پائی جاتی ہے، اوندھے منہ سونا بہت بری عادت ہے۔ اگر کسی کو اس کی عادت لگی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے علماء تو اس بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کا ہمیں یہی حکم، جو مستند باتیں ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں یا مستند اکابر مشائخ کی باتیں ہوں تو اسی کو بیان کیا جائے، ورنہ یہ بھی ایک تفصیلی مذاکرے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر بھی مفصل بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم سنت یہ ہے، چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کو کھڑا کر کے دوسرے پیر کو اس پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ پہلے زمانے کے اندر، آج بھی بہت سارے لوگ لنگی کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر بندہ لنگی پہنا ہوا ہو، پھر وہ اپنے ایک پیر کو کھڑا کرے سیدھا سونے کی حالت میں، پھر دوسرے پیر کو اٹھا کر اس پیر پر رکھ دے تو بالیقین لنگی کا ایک حصہ نیچے کی طرف جھک جائے گا، اور امید ہے کہ اس کی شرمگاہ پر لوگوں کی نظر پڑ جائے۔ اتنا خاص اہتمام کرایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری شریعت کے اندر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سونے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کس طرح؟ کہ بندہ ایک پیر کو اٹھائے اور دوسرے پیر کو اس دوسرے پیر پر رکھ دے۔ ہمیں بھی اس طرح سونے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا لینا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ تو اس وقت ہے جب کہ لنگی پہنے۔ دوستو آج کل جو پینٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی مناسب، رات کو سوتے ہیں تو اکثر پینٹ وغیرہ ٹائٹ ہی ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بدن کا چڑھاؤ اتراؤ، نشیب و فریز، یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو سنت طریقہ ہے سونے کا، اپنے آپ کو اسی طریقے کے مطابق مکمل طور پر سنت کا اہتمام کرتے ہوئے سونے کی مشق کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی بتلائی گئی، ادب یہ بھی ہے ایک سونے کا، کہ 2 آدمی یا 2 عورتیں ایک چادر میں ایک بستر پر نہ سوئے۔ 2 مرد حضرات
یا دو عورتیں ایک چادر میں ایک بستر میں بالکل نہ سوئیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سونے سے کہ ایک ہی چادر میں دو مرد حضرات ہوں یا دو عورتیں ہوں، آپس میں اس طرح نہیں سونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان بہت نفس و شیطان انسان کو ایسے خیالات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ زیادہ احتمال ہے اس چیز کا کہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اس انداز سے سونے سے خود بھی بچیں، اور اپنے گھر میں اور اپنے دوست و احباب میں جن حضرات کو اس انداز سے سونے کی عادت ہے، یہ کہنا کہ دل صاف ہے، سگے بھائی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ سب دور کی بات۔ جب شیطان آدمی پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر یہ اچھوں کو نہیں چھوڑا کرتا۔ اسی طرح سونے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سوئے۔ بعض دیہات وغیرہ میں دیکھا گیا کہ لوگ اپنے چھتوں پر سوتے ہیں، مسجد کی چھت پر سوتے ہیں۔ دوستو، ایسی چھت میں سونا جس کی دیوار نہ ہو، یعنی جس کے لیے سہارا نہ ہو سکتا ہے کہ بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے نیند میں گھومنے کی، تو دوستو ہو سکتا ہے کہ وہ کروٹ بدلتے اللہ نہ کرے کہ چھت میں منڈیر نہ ہونے کی وجہ سے، دیوار نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ نیچے گر پڑے اور اپنی جان کھو سکتا ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ترغیب دی کہ بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی چھت پر نہ سوئے جس پر کوئی سہارا یا منڈیر یا دیوار نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس انداز سے سوئے، کان کھول کر سنے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو شخص اس انداز سے سوئے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا ذمہ اس سے بری ہے۔ اسی طرح عام راستوں پر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو، راستہ ہو یا گھر کا وہ حصہ ہو جہاں پر عام طور پر لوگوں کو آنے جانے کے لیے راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ان راستوں پر اسی طرح بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان میں سونا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا بلکہ منع فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ عام رستوں پر نہ سویا کرے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر سو گیا۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور کرے تو اسے بہت سارے دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں۔ اگر انسان کو کھراٹے لینے کی عادت ہو تو خود اس کی ذلت اس نے اختیار کی۔ بعض دفعہ انسان نیند پر اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا، بعض دفعہ نیند میں ایسی چیزیں انسان سے ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی عزت کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا، تو سونے سے متعلق یہ ارشاد فرمایا عام راستوں پر اور بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان بھی بندے کو نہیں سونا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ دن میں قیلولہ کرے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر سونا چاہیے، لیٹنا چاہیے، گرچہ نیند نہ لگے بندے کو قیلولہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی قیلولہ سے متعلق، دل کے کانوں سے سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیلولہ کیا کرو۔ مجموع الزوائد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان اور شیطان میں فرق کرتی ہیں، تو انہی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کے بہت سارے فائدے ہیں، جسم کے اندر بشاشت ہوتی ہے اور بندہ بآسانی دوپہر کے بعد والے اپنے خدمات، اپنے کام بخوبی بشاشت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کچھ دیر قیلولہ کرنا چاہیے، گرچہ نیند نہ لگے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیلولہ کرو، اس لیے کہ قیلولہ شیطان نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت پیاری پیاری اہم سنتیں ہیں دوستو، یہ وہ سنتیں ہیں جن کے ذریعے سے بندہ ولایت کے دروازے کو اپنے لیے کھول دیتا ہے۔ سنتوں کے اختیار پر اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم میری سنتوں کو اپناؤ۔ کیا فائدہ؟ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو سنت نبوی سے سجائے اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔